زیادہ تر ہر بندے کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی انگزائٹی، اپنی ڈپریشن، اپنی ڈائبٹیز، اپنا بلڈ پریشر، اپنی دل کی بیماری کو ٹھیک کرے. لیکن بطور فیملی ممبر وی کین آف کورس ہیلپ. بطور ہمسائے کے بھی، جیسے کہ کسی وقت بیمار کوئی ہوتا ہے تو ہمسائے کو کہہ دیتے ہیں یار ہسپتال پہنچا دے تو ساڈے نال چل کے تھے. اور ایک بیٹا تو کافی کچھ ایسا کر سکتا ہے جس سے کہ باپ کو کچھ مدد ملے، بٹ بیسیکلی ہی وڈ ہیو ٹو لرن ہز اون انگزائٹی فرام آل اراؤنڈ. تو 80-20 رول ہے، 20% ذمہ داری آپ کی ہے، 80% ان کی اپنی ہے. لیکن میں جس ٹاپک پہ آج بات کرنے والا ہوں یہ بات چیت کا ہی ٹاپک ہے، جسے کروشل کنورسیشن کہتے ہیں. یعنی اوکھیاں گلاں اوکھے بندے نال جدوں کہ اچھا نہیں میں ادھر کہہ رہا تھا. اچھا اوکھیاں گلاں اوکھے بندے دے نال جدوں کہ نفع نقصان بہت وڈا ہوئے تے جذبات بہت پڑکے ہون. ٹھیک، جذبات اسمان کو چھو رہے، میٹنگ خراب ہو رہی ہے، اور نفع نقصان بہت بڑا ہے کہ ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانا ہے اور وہ خطرے میں ہو جاتا ہے. اور اوکھا بندہ چلو تسی بھی ہوتے ہو بھی نہیں. اگر آپ کا ارادہ ہے کہ اپنے کسی پیارے کا آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اپنے کسی ٹین ایجر کا، خامد کا، بیوی کا، بھائی کا آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پلیز نہ کرو. عجیب سی بات نہیں؟ اگر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کسی پیارے کا احتساب کرنا چاہتے ہیں اور بڑا دل کر رہا ہے آپ کا کہ اس کا احتساب کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ پلیز نہ کرو. آپ نے کبھی دیکھا ٹریفک پولیس والے چوک میں نا ذرا کھبے ہاتھ ہو کے نا کسی درخت دی آڑ چ کھلوتے ہوندے نے، اور بندہ ادھر سے آتا ہے بولا بالا وہ سیدھا آ کہتے ہیں یہی کر کے تو ادھر جانے کہتے آ جا. انہوں نے ٹریپ سائیک لگایا ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں پوچھے گا، اور وہ کوئی نہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے، ٹریفک وائلیشن کرتے ہوئے سیدھے جا کے وہ قابو آ جاتے ہیں. اور یہ سارے کا سارا ان کی بدنیتی پہ مبنی ہوتا ہے کہ سامنے نہیں کھڑے ہوتے کہ بندہ غلط کام کرے ہی نہ. جو مینجمنٹ کے ماہرین کہتے ہیں کہ کسی کو ریڈ ہینڈڈ پکڑنا اسی وقت کارآمد ہو سکتا ہے کہ اگر اس دن کے بعد اس بندے سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں رہنا. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ایک چور آتا ہے چوری کرنے کے لیے اور آپ اسے ریڈ ہینڈڈ پکڑتے ہیں تو اٹ ول بی یوزفل. وہ تہاڈی زندگی چ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، اس نے چلے جانا ہے، جیل چلے جانا ہے، اس نے دور پار چلے جانا ہے، تو وہ کوئی آپ کا فیملی ممبر نہیں ہے. ہم نے بات کی تھی کہ اگر کسی پیارے کا احتساب کرنا ہے تو مت کرو. اگر آپ کے دل میں یہ سما گیا ہے کہ انہوں ریڈ ہینڈڈ پکڑنا ہے تو نہ پکڑو. مینجمنٹ کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ اپنے ورکر کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے ریڈ ہینڈڈ پکڑو. یہ کنسیپٹ کبھی سنے؟ کیچنگ سمبڈی ریڈ ہینڈڈ وائل ڈوئنگ سم تھنگ گڈ. مثال کے طور پر کئی دفعہ ہم اپنے رات کے سٹاف کو کہتے ہیں کہ سونا نہ رات نو راتی چھاپا ہے. مطلب میں ندیم نور صاحب نو کہنا کہ تسی چھاپا مارنا ہے تے باقی سارے سٹاف نو دس دینا کہ دیکھ لینا اج چھاپا ہونا جے، پھر نہ کہہ دینا کہ میں دسیا نہیں سی. تو آپ کو کیا سمجھ لگتی ہے کہ جب میں ندیم نور صاحب کو کہتا ہوں کہ آج راتی چھاپا ضرور مارنا، یا کسی اور کو کہتا ہوں اور ادھر سب کو کہہ دیتا ہوں کہ آج راتی میں نہ پھر کہنا کہ پھر بات نہ کہنا، تو میرے ساتھ ان کا ریلیشن شپ اس سے کیسا ہوگا؟ بہتر ہوگا نا. کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ ریڈ ہینڈڈ پکڑے جائیں، یا کسی فرض کریں ڈپارٹمنٹ میں اسکروٹنی چاہتا ہوں، احتساب چاہتا ہوں، تو میں ان کو کہتا ہوں یار ذرا اپنے حالات ٹھیک کر لو، اے تہاڈے تے سپاٹ لائٹ آن والی ہے، یہ آپ کے اوپر بہت گہری نظر آنے والی ہے. پھر نہ کہنا کہ دسیا نہیں سی، تو پہلے دس دینا کہ اے ہون والا جے، یہ ہونے والا ہے، تو اپنا یار کچھ کر لو. اچھا یو کے میں اگر آپ جائیں تو وہاں سڑک پہ لکھا ہوتا ہے کہ 3 کلومیٹر آگے ناکا ہے اور اس سے پہلے لیفٹ ٹرن بھی ہوتے ہیں. تو پھر وہ کیوں لکھ کے لگایا ہوتا ہے بڑا بڑا کہ آگے 3 کلومیٹر کیوں لگایا ہوتا ہے؟ سیدھا ہی آندے ہیں پھڑ لن. کیوں لگاتے ہیں وہ یہ ناکا کیوں لگاتے ہیں اگر انہوں نے پہلے بتانا ہے؟ کیمرے ہیں پھر نہ کہنا. اور ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ احتساب کا عمل جاری ہے، لیکن آپ کا گول کیا ہونا چاہیے؟ احتساب یا سدھار. اور جب آپ سدھار لے آتے ہیں تو احتساب تو خود بخود ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا. تبھی تو جو احتساب ہے وہ ہمارا گول نہیں ہے. ہمارا گول جو ہے
وہ کوئی تبدیلی ہے، گول تبدیلی ہے، یا کوئی گول ہے پرفارمنس میں بہتری ہے، یا نشے سے نجات ہے، یا تعلیم میں کچھ بہتری ہے، یا بیہیویئر میں کوئی بہتری ہے، یا ٹائمنگ میں کوئی بہتری ہے۔ جب والد کہتا ہے کہ اج آئے گا نا راتی 2:30 بجے تو میں بیت دیکھنا ہے تیرے نال کی کرنا، اور والدہ کہہ دیتی ہے کہ اج 2:30 بجے آئے گا تو اے ہونا ہے تیرے نال، تو سرپرائز دے دے، تو 10 بجے آ جا، تو 10 بجے آ جائے گا تو بچہ، تو والد کیا کرے گا؟ خوش ہو جائے گا، تو اس کو کہے گا چنگا چلو ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ آپ کا پیار کا رشتہ ہوتا ہے، آپ اس رشتے کو داؤ پہ نہیں لگاتے، آپ نے کچھ ایڈیشنل چیز حاصل کرنی ہے، آپ رشتے کو داؤ پہ نہیں لگاتے۔ آپ کی نظر اپنے گول پہ ہونی چاہیے، یا آپ کی نظر اپنے سکور پہ ہونی چاہیے؟ یعنی کسی کرکٹر کی نظر بال پہ ہونی چاہیے کہ سکور بورڈ پہ ہونی چاہیے؟ تو بال پہ نظر رکھنے سے کیا ہوگا؟ بال پہ نظر رکھنے سے، اگر آپ بالر ہیں تو بال پہ نظر رکھیں گے، اگر آپ بیٹسمین ہیں تو بال پہ نظر رکھیں گے، اگر آپ فیلڈر ہیں تو بال پہ نظر رکھیں گے، آپ سب جگہ سے بال پہ نظر رکھیں گے۔ اور فرق کہاں پڑے گا؟ سکور بورڈ پہ، فرق سکور بورڈ پہ پڑے گا۔ تو یہاں ہمارا بال کیا ہے؟ فیملی کا، والد کا بال کیا ہے، اور بیٹے کا بال کیا ہے، اور والدہ کا اور بھائیوں کا بال کیا ہے جس پہ نظر رکھنی ہے؟ ریکوری، نشے سے نجات۔ اور یہ گول میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک کامن گول ہے، علاج کرنے والوں کا بھی یہی گول ہے، پیشنٹ کا بھی یہی گول ہے، چاہے زبان سے کہے کہ میں نہیں چھڈنا نشہ، میں نہیں چھڈنا، ہے پیشنٹ کا بھی گول یہی، وہ ایویں ڈٹائی میں کہہ دیتا ہے کہ جاؤ پھر نہیں چھڑتا، کر لو جو کرنا ہے، ٹھیک۔ تو والد کا بھی یہی گول ہے، اور والدہ کا بھی یہی گول ہے، اور بہن بھائیوں کا بھی یہی گول ہے، تو یہ ایک اجتماعی گول ہے۔ یہ بیچ میں کہاں سے آ جاتا ہے کہ اج میں نا ایدی پتلون چوں میں ہیروئن ضرور پھڑنی ہے، اج میں ایدی پتلون چوں میں چرس پھڑنی ہے، تو پھر ان کا لک ایٹ دس۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب کوئی کسی کو ریڈ ہینڈڈ پکڑنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کے جو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کر کے کچھ چل رہا ہوتا ہے نا، اس سے ایموشنل کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے۔ یو ہیو این ایموشنل کنیکشن ان دی فیملی، اور ایموشنل کنیکشن ٹوٹتا جڑتا رہتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ میں نے برگر کھانا ہے، آپ کے ابا نے کہا ایلو پھڑو برگر، تو فوراً ایموشنل کنیکشن ہو جائے گا، آپ کہے گا لو یو ڈیڈ، یہ ایموشنل کنیکشن ہو گیا۔ آپ نے کہا جی میں نے برگر کھانا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں روز روز برگر کوئی نہیں، آئی ہیٹ یو۔ تو یہ جو ایموشنل کنیکشن ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے؟ اگرچہ فیملی میں یہ دوبارہ بن سکتا ہے، لیکن توڑ کے جوڑنا کافی مشکل کام ہے، ایلفی لگانی پڑتی ہے۔ یار ارادتاً آپ چاہیں گے ایموشنل کنیکشن توڑنا؟ یہ تو ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے۔ کیا آپ نے کبھی شیشے کا گلاس بھی جان کے توڑا ہے؟ غصے میں توڑتے بھی ہیں لوگ۔ یہ جو بات ہے کہ جو ہی ہم احتساب کا ذہن میں لے کے کہتے ریڈ ہینڈڈ پکڑنا ہے، اور اے ویخ راتی 2:30 بج گئے نے، تے اے دیکھ اپنی شکل ویخ، تے اپنے حالات ویخ، تے فلانا ویخ، تے ٹمکانا ویخ، تو اس کے بعد ایموشنل کنیکشن ٹوٹتے 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 ایک دم ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر آپ دنیا کی جتنی مرضی اچھی بات کریں، آپ 2 + 2 4 والی بات کریں، اگلا بندہ کہے گا بس مینوں نہیں چاہیے گا۔ کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ موٹر گرم تو نہیں ہو رہی، مطلب کوئی جب ہم گاڑی بھی چلاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ہیٹنگ کی سوئی کدھر ہے۔ تو کیا آپس میں جو پیار کے رشتے ہیں ان میں بات کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہیے کہ کب پیار کا رشتہ بیچ میں خطرے میں پڑ گیا؟ تو گول کیا ہونا چاہیے؟ کیا پکڑنا ہے، اس کو قابو کرنا ہے، پھڑنا ہے؟ جو اصل گول ہے اس کے اندر، جو اصل جنگ ہے اس کے بیچ کے اندر یہ لڑائیاں ہیں، یہ جو بیچ کی لڑائیاں ہیں، ان کے اوپر انرجی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہرگز۔ لیکن جب ہمیں غصہ آیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نیچا دکھانا ہے۔ بعض اوقات غلط موقع پہ ہم بات کرتے ہیں، بعض اوقات کسی ایسے بندے کے سامنے بات کرتے ہیں جس کے سامنے بات کرنے سے اور زیادہ وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپس میں جو ایموشنل کنیکشن ہے، جو ایک جذباتی رشتہ ہے جس کی بڑی طاقت ہے، اور جب ایموشنل کنیکشن ہوتا ہے تو بات کریں تو اثر ہوتا ہے، جب ایموشنل کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے تو بات کریں تو الٹا اثر ہوتا ہے۔ جو چیزیں ہم کافی عرصے سے کر رہے ہوتے ہیں ایک خاص انداز میں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کسی کک کو، جو کک ہو، اس کو اگر ہدایات دے دینا تو اس کے بعد سمجھو کھانے دا بیڑا گرک ہو جائے گا اس دن۔
آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیوں؟ آپ اسے کہتے ہیں کہ یار ذرا مرچا کٹ پائیں، لال مرچا نہ پائیں، کالیاں پا لیں، تے نمک بھی ذرا کٹ ہی رکھیں، شوربہ ذرا زیادہ کر دیں، ہن تسی دیکھو پھر وہ تانوں کی پکا کے کھواندا ہے۔ اب وہ دو چیزوں کے درمیان پھنس جاتا ہے، ایک اس کی اپنی پرانی عادت کہ وہ کیا کرتا تھا، اور ایک آپ کی ہدایت نامہ۔ تو جب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں تو ایک آپ کی پرانی عادت ہے، ایک ہمارا نیا ہدایت نامہ ہے، تو آپ دونوں کے بیچ میں کہیں جھول رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ان لرن کرنے کا پروسیس ہے، ان لرن کرنا، اور ایک پھر لرن کرنے کا پروسیس ہے۔ لیکن اگر کوئی والدین ابتدا سے ہی بچہ پیدا کرنے سے پہلے سیکھ لیں تو ان کو ان لرن نہیں کرنا پڑے گا کچھ، ان کو صرف لرن کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی نے 20 سال اپنے بیٹے کو ایک خاص انداز سے ڈیل کیا ہے اور آلموسٹ ایوری ڈے کیا ہے، اور 21ویں سال وہ ہمارے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں ولنگ ویز میں ایسے ہوتا ہے، یہ آپ نے عزت کرنی ہے، آپ نے محبت کو قائم رکھنا ہے، اور پھر آپ نے کہنا ہے نو، تو آپ کہتے ہیں کہ انہیں عجیب جی چیزاں نے کہ عزت بھی کرنی ہے، محبت بھی کرنی ہے۔ آسان طریقہ تھے کہ اگر نو کرنا ہے تو پہلے وہ بےزتی کرو، پھر ان کو 4 دفعہ ہوئے تو بڑا آسان ہے نو کہنے کا آسان طریقہ، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ رسپیکٹ سے اور محبت سے نو نہیں کہہ سکتے۔ نو کہنے کے لیے چہرے کے تاثرات خراب کرنا ضروری ہے، اور تھوڑا سا ککڑ وکڑ ایسے کر کے کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو نیا طریقہ ہم نے سیکھنا ہے، یہ اس لیے سیکھنا ہے کہ یہ بہت کارآمد ہے اور اٹ میک سینس، اور جا کے جب کرتے ہیں تو کام خراب کر بیٹھتے ہیں۔ جب ہم کام خراب کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ اس کا انالیسس بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اچھا کس موقع پہ جا کے میں پٹری سے اتر گیا، کیونکہ آپ اچھا چل رہے ہوتے ہیں، ہماری ہدایت کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، پھر سڈنلی ایک موقع پہ کانٹا بدلا جاتا ہے اور آپ واپس آ جاتے ہیں اپنی اصلی انداز کے اوپر۔ اور اگر آپ اپنے مائنڈ میں ریٹروسپیکٹیولی دیکھیں کہ یہاں تک ٹھیک تھا، یہاں تک ٹھیک تھا، جیسے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ کرکٹ کے میچ میں وہ کئی دفعہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بال جو ہے وہ بیٹ کو لگا تھا کہ نہیں، اور کس موقع پہ لگا تھا، اور بال جب وکٹوں کو لگا تھا تو وہ جو بندہ تھا دوڑ کے آ رہا تھا وہ کریز میں آ گیا تھا کہ نہیں، یا اس کا پاؤں کریز میں آیا تھا کہ نہیں، یا بیٹ ہوا میں تھا کہ زمین پہ لگا ہوا تھا۔ تو وہ کتنا زبردست وہ طریقہ کار ہے کہ جس میں ہمیں ایگزیکٹ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ لیکن خالی امپائر جو کھڑا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ورلڈ کپ میں اس نے غلط فیصلہ دے دیا، وہ کریز کے اندر نہیں تھا، دوسرا رن مکمل نہیں تھا، تو اس نے دوسرا رن مکمل دے دیا، جس سے کہ اتنا بڑا ٹورنامنٹ کا بیڑا غرق ہو گیا، حتیٰ کہ جیتنے والی ٹیم نے بھی کہا کہ نہیں مزہ نہیں آیا، ہے کوئی طریقہ نہیں، جیتنے والی ٹیم نے بھی کہا۔ تو ہیومن ایررز بیچ میں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہماری مدد کرتی ہے۔ تو کئی دفعہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اپنے بیٹے سے مذاکرات کرنے ہوں تو ہم سامنے ادھر اپنا ایک سمارٹ فون رکھ دیں، اس کی اجازت سے رکھ دیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں کہ جی بات چیت کرنی ہے تم سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس بات چیت کو بے شک تم اپنے سمارٹ فون سے ریکارڈ کر لو، میں بعد میں دیکھنا چاہوں گا کہ میں نے کیسی بات چیت کی۔ یا آپ کسی بھی میٹنگ میں کہتے ہیں اچھا جی آڈیو ریکارڈنگ کر لیتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تو یہ کہا تھا، میں نے تو وہ کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا۔ فیملی ممبرز کے درمیان یہ چیز ہو سکتی ہے کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات میں باہر نہیں جائے گی۔ تو جب آپ اگر 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ سنتے ہیں اور اس ریکارڈنگ میں کہاں آپ پٹری سے اترنا شروع ہوئے، کہاں آپ کی ٹون بلند ہونی شروع ہوئی، کہاں آپ نے پرانا کوئی تانا مارا، کہاں آپ نے غلطی کی، تو آڈیو میں بھی پتہ چلے گا، اور ویڈیو میں تو سب پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ اور آج کے زمانے میں چونکہ یہ ٹیکنالوجی بہت ہینڈی ہو گئی ہے اور آپ کو کوئی بہت زیادہ انتظامات کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آج سے 30 سال پہلے، 31 سال پہلے میں امریکہ میں ایک ٹریننگ میں تھا، اور وہ ٹرینر تھے برٹ ڈیکر ان کا نام ہے، اور وہ ابھی بھی زندہ ہیں، از ویری اولڈ، اور وہ کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں، اور ان کا ایک آڈیو پروگرام ہے جس کا نام ہے ہائی امپیکٹ کمیونیکیشن۔ ہائی امپیکٹ
تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہائی امپیکٹ کمیونیکیٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی آواز کو ریکارڈ کر کے سنیں, آپ اپنی ویڈیو کو آپ ریکارڈ کر کے تو دیکھیں کہ آپ کیسے بات کرتے ہیں اور اس سے آپ کو مدد ملے گی. لیکن زیادہ تر لوگ جب اپنی آواز کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اپنی ویڈیو ٹیپنگ کرتے ہیں تو ان کو مشکلات پیش آتی ہیں. زیادہ تر لوگ جو یہاں پہ پرفارم کرتے ہیں کیمراز کے سامنے, اگر بعد میں ان کو پوچھا جائے کہ وہ دیکھا تھا اپنا پروگرام, تو 99% جواب کیا آتا ہے, نہیں دیکھا تھا. کیوں نہیں دیکھا تھا؟ کیونکہ دے فیل شائی آف دیئر وائس, دے فیل شائی آف دیئر بیہیویئر, دے فیل شائی آف دیئر ایکسپریشن. تو کیوں شائی فیل کرتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آواز آپ اس طرح سنتے ہیں, یعنی آپ کے یہ ہونٹوں سے نکلتی ہے آواز اور آپ کے کانوں میں جاتی ہے, تو یہ جو آواز سنتے ہیں اور جو ریکارڈڈ آواز سنتے ہیں, یہ جو ریکارڈر ہے, دونوں میں فرق ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو آواز کانوں کے راستے جاتی ہے اس طرح اور آپ سنتے ہیں, اس میں جو ہڈی ہوتی ہے یہ سائیڈ کی, اس کی ریزوننس ہوتی ہے. جبکہ یہ جو آواز جا کے تو سیدھی اس کے اندر ریکارڈ ہوتی ہے, اس کے اندر وہ ریزوننس نہیں ہوتی, یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ کیمرے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, جو کہ اب بہت لوگ اپنے آپ کو کیمرے میں دیکھتے ہیں کیونکہ اب سمارٹ فون کا استعمال بہت زیادہ ہے, تو جب آپ کیمرے کو دیکھتے ہیں تو کیمرہ آپ کو 3 ڈائمینشنل دکھاتا ہے. لیکن جب آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنا بیسٹ پوز دیکھتے ہیں, جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں, اور آپ ایک خاص انداز میں کیمرے کو دیکھتے ہیں. بعض لوگ تو اپنے آپ کو دیکھتے ہی نہیں, وہ اپنے آپ سے بھی شائع ہوتے ہیں, اور جب وہ شیو کرتے ہیں تو وہ صرف جھاگ والے حصے کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پہچانتے بھی نہیں, کیونکہ انہیں اپنے آپ سے بڑا مشکلات ہوتی ہیں. سیلف امیج کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, ہیومن بینگ کے بڑی ڈیفیکلٹیز ہیں. اور بہت سارے لوگ جو خوبصورت ہوتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہیں, اور بہت سارے لوگ جو خوبصورت نہیں ہوتے دنیاوی سٹینڈرڈ سے, ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے. کیا آپ کو زندگی میں کبھی اس کا تجربہ ہوا کہ کوئی بندہ جو ہے زیادہ خوبصورت نہیں تھا لیکن وہ اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتا تھا؟ میجورٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ پلاسٹک سرجری کراتے رہتے ہیں اور پھر ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب گال نہیں بنی, مطلب وہ ایویں پلاسٹک سرجریاں کرائی جاتے ہیں. مائیکل جیکسن بھی بہت کراتا تھا, اور بہت بڑے اداکار اور اداکارائیں بھی پلاسٹک سرجری کراتے ہیں. بٹ اٹس آل اباؤٹ سیلف امیج, کہ آپ کا سیلف امیج کیا ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا سیلف امیج جو ہے وہ بہتر ہو, امپروو ہو. اور یہ پرسیپشن ہے, ریالٹی نہیں ہے. جو امتحان میں آپ کے نمبر ہوتے ہیں وہ ریالٹی ہوتے ہیں, لیکن یہ جو آپ اپنے آپ کو نمبر دیتے ہیں یہ پرسیپشن ہوتا ہے. جیسے کوئی دلہا دلہن بیٹھے ہوں اسٹیج پہ اور صوفے پہ بیٹھے ہوں, تو جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ حساب کتاب لگا رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی زیادہ سونی ہے کہ لڑکا زیادہ سونا ہے. سب سے پہلے تو کانشیس اویئرنیس ہے کہ کیا میرا مقصد احتساب ہے. کیونکہ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی چور آ گیا چوری کرنے, تو آپ کا مقصد ہے کہ انہوں نے قابو کیویں کرنا ہے. آپ اسے کسی کمرے میں بند کر کے کسی طریقے سے باہر سے کنڈی لگا دیتے ہیں اور پھر پولیس کو بلاتے ہیں اور پولیس اس کو لے جاتی ہے, از گون ود دا ونڈ. تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا بیٹا ہے جس کے جا کے دراز میں سے تلاشی لے کے آپ نے کوئی ایویڈنس نکالنی ہے جس سے کہ وہ ایسے شرمندہ ہو کہ آپ کے سامنے نظریں نہ ملا سکے کہ دیکھے نا پھر تو کی کیتا ہے, تو خاندان دا ناٹ بوتا ہے, تو فلانا کرتا ہے, تو ٹمکانا کرتا ہے, تو وہ جو ساری باتیں ہیں یہ غیر ضروری ہیں. یہ جو گریٹر پرپز ہے ہمارا, گریٹر پرپز, اور یہ بڑا مشکل کام ہے اپنے آپ کو روکنا, ایک گریٹر پرپز کو ذہن میں رکھنا اور چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو جانے دینا. یہ گریٹر پرپز جو ہے اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ سی ای او ہیں یا فادر ہیں, پھر آپ سب ٹھیک چلا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کی انا کی تسکین ہو اور آپ اس کی بھی بےزتی کریں اور آپ اس کی بھی بےزتی کریں, آپ کبھی یہ کٹا کھولیں کبھی وہ کٹا کھولیں, تو پھر بات نہیں بنے گی. آپ کی توجہ ادھر ہی رہے گی, کیونکہ ہیومن بینگ کا دھیان ایک طرف بہترین رہتا ہے, دو طرف ذرا بہترین سے کم ہو جاتا ہے. جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کا ایک گریٹر سین ہوتا ہے, دوسری گاڑیاں آپ کی گاڑی
اور سامنے سگنل اور دیگر حالات تو آپ بہت اچھی گاڑی چلاتے ہیں، لیکن جو ہی آپ کے بیچ میں کال آتی ہے اور آپ کال سننا شروع کرتے ہیں کان پہ لگا کے، تو آپ کا جو ویژن ہے وہ سکڑ کے اگلی گاڑی کے پیچھے جو مڈگارڈ ہے اس کے ساتھ چلنے لگتا ہے اور آپ اس کے حساب سے گاڑی چلانا شروع کر دیتے ہیں، آپ لیڈر کی بجائے فالوور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس دوران بیچ میں کوئی آپ کی گاڑی میں مکھی بھی ہو کہ جس کو آپ نے شیشہ نیچے کر کے باہر بھی نکالنا ہے، تو اب آپ سوچ لیں کہ کیا ہوگا۔ تو اس طرح ہمیں اپنا ایک گریٹر پرپس جو ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں وہ بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ جو ہمارا بیٹا ہے اس میں گریٹر پرپس کیا ہے، اس کو نیچا دکھانا، ثابت کرنا کہ تمہارے جیسا کوئی 7 پشتوں میں نہیں پیدا ہوا تھا، یا گریٹر پرپس یہ ہے کہ یار کسی طرح انہوں اس مصیبت جو دلدل جو کڈ رہے ہیں پھسدا جا رہا ہے تے میں کڈنا تے ہے وچ ہور پھسدا جا رہا ہے۔ وہ جو گریٹر پرپس ہے جو کہ عموماً کامن ہوتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا، گریٹر پرپس میں نہیں ہوتا اختلاف۔ مثال کے طور پر جب ہم اپنے بچے کو یہ کہتے تو نہیں چھڑنا نشہ، تو رو لے گا، تو یہ سچ نہیں ہوتا، یہ سائنس کہتی ہے کہ یہ سچ نہیں ہوتا۔ وہ تے تڑپتا پیا ہے کہ کسی طرح میرا نشہ چھوٹ جائے، لیکن وہ کہتا ہے مینوں محنت نہ کرنی پوے، مینوں دوست نہ چھڑنے پین تے مینوں اے نہ ہوئے تے مینوں او نہ ہوئے تے ویسے نشہ چھوٹ جائے۔ مطلب اس کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے صحیح طریقہ کار کو نہیں اپنانا چاہتا، کیونکہ صحیح طریقہ کار میں مشکلات ہوتی ہیں۔ ہر بندے کو پتہ ہے نا جی وزن کیسے کم کرتے ہیں، پر ہر بندہ وزن کم نہیں کرتا کیونکہ کھانے میں بہت مزہ ہوتا ہے، ورزش میں ذرا تھوڑی دقت ہوتی ہے۔ لیکن گریٹر پرپس تو یہی ہے، کسی موٹے بندے نو تسی سوچا ہوئے گا کیوں کہتے ہیں میں جناب موٹا ہی رہنا ہے؟ کوئی ہوگا ایسا بندہ جو 3-2.5 من کا وزن لے کے تو اسی طریقے سے چلنا چاہتا ہو؟ ایسا کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ لیکن کئی بندے کہتے ہیں نہیں یار میں بس ٹھیک ہاں، کھاندے پیندے گھر دا بندہ انج ہی ہوندا ہے۔ اس طرح گلاں کرتے ہیں، مطلب کی ہوندا ہے جدوں کوئی بندہ کہندا ہے جی کھاندے پیندے گھر دا بندہ تو انج ہی ہوندا ہے، اس سے وزن کم نہیں ہو رہا جی ڈینائل، اور وہ ایکچولی انگور کھٹے ہیں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ نشے کی بیماری بہت تکلیف دہ بیماری ہے۔ لوگ نشہ کرنا چاہتے ہیں پر نشے کی بیماری سے نکلنا چاہتے ہیں۔ لوگ نشہ روز نہیں کرنا چاہتے لیکن نشے کی بیماری میں روز کرنا پڑتا ہے، صبح شام کرنا پڑتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کنٹرول میرا ہو، نشے کی بیماری میں کنٹرول میرا نہیں ہوتا، نشے کا ہوتا ہے۔ تو جب میں سمجھ جاتا ہوں کہ نہ میں موقع دیکھتا ہوں، نہ میں جگہ دیکھتا ہوں، نہ میں مقدار دیکھتا ہوں، تو میرا یہ ساتھ جو ہے چلنے والا نہیں ہے۔ اے نشہ تگڑا ہے، میں ماڑا بھائی، میں پاسے ہو کے لنگ جاؤں۔ تو سب سے پہلے تو ایک گریٹر پرپس پہچاننے کی ضرورت ہے، یعنی آئی آن دی بال، آئی آن دی بال، اینڈ وی ہیو ٹو ریکگنائز دی بال ان ایوری گیم۔ کہ میاں بیوی سے بات کر رہا ہے، بیوی میاں سے بات کر رہی ہے، دی آئی شوڈ بی آن دی بال، لیکن یوزلی دی آئیز آن دی اسکور بورڈ، بندہ انج کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسکور بورڈ کی کہہ رہا ہے۔ روپے پیسے کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں یہی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر روپے پیسے پہ ہوتی ہے اور یوزلی ان کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی نظر روپے پیسے پہ نہیں ہوتی، اپنے اس کام پہ ہوتی ہے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پیشنیٹ ہوتے ہیں وہ، ان کو اپنے پیشن سے مزہ آتا ہے، اور یکدم وہ کسی دن ان کی نظر سکور بورڈ پہ پڑتی ہے تو سکور بورڈ پہ بڑا بھاگ لگے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے نہیں گنتے رہتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز پہ نظر نہیں رکھتے کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہے، نہ ہی وہ پیسے کو اصل ویلیو دیتے ہیں۔ اصل ویلیو وہ اپنے پیشن کو دیتے ہیں، اصل ویلیو وہ اپنے گریٹر پرپس کو دیتے ہیں، گریٹر پرپس۔ تو ان کو پیسے سے نہیں مزہ آتا، ان کو مزہ اصل چیز سے آتا ہے، اگرچہ پیسہ ان کو بے پناہ ملتا ہے۔ اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی تسی اپنے مالی حیثیت دے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ میں کہا میں دل ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتے تسی مرسیڈیز کیوں نہیں رکھتے، تسی فلانے کپڑے کیوں نہیں پاندے، وہ تسی وہ برانڈڈ کیوں نہیں کرتے، فلانا کارنوں کیوں نہیں انج بناندے، انج کیوں نہیں سجاندے۔ تو یہ جب دل سے اٹھتا ہے، موٹیویشن ہوتی ہے، تو تب آپ کرتے ہیں نا۔
تو اگر آپ کے دل سے ہی نہیں اٹھتا کہ آپ مرسیڈیز پہ ہو اور لوگ واہ واہ کریں، ویسے خیال جو ہے نا کہ لوگ واہ واہ کر، لیکن ہر بندہ واہ واہ تو چاہتا ہے نا. تو میرا دل کرتا ہے کہ جب میں بات کروں اور لوگوں کا کوئی مسئلہ حل ہو اور وہ واہ واہ کریں، یعنی جب لوگ مجھے کہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے تو میں کہوں کہ اس کا یہ حل ہے اور وہ کہیں کہ ہاں سمجھ میں آ گیا. تو میرے لیے یہ مرسیڈیز سے زیادہ یا برانڈڈ کپڑوں سے زیادہ مزے کی بات ہے کہ مجھے کوئی کہے کہ جی وہ جڑا میرا مسئلہ سی نا وہ حل ہو گیا. تو آپ سمجھ گئے. لیکن جب میں ایسا کروں گا تو سکور بورڈ کا کیا بنے گا، پیسے کا کیا بنے گا؟ سکور بورڈ تو حیران کن حد تک اوپر جاتا رہے گا. اگر آپ کی نظر اپنے پیشن پہ ہے، اپنے بال پہ ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر سکور بورڈ جو ہے، کوئی کھلاڑی ہے بہت صحیح طریقے سے کھیل رہا ہے، بال آتا ہے وہ بالکل دیکھ لیتا ہے کہ اس نے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے اور اس نے اس کے مطابق ریئیکٹ کرنا ہے، ٹھیک. اور دوسرا ایک کھلاڑی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بال میری طرف آ رہا ہے اور میں نے اس کو کیچ کرنا ہے، اور اگر کیچ کیا تو میں باؤنڈری سے ٹکرا جاؤں گا، اور وہ بال کو پکڑ کے دوسرے کھلاڑی کی طرف پھینکتا ہے اور خود باؤنڈری سے باہر نکل جاتا ہے. تو نظر کس چیز پہ ہے؟ بال پہ. تو بال پہ نظر رکھنے سے الٹیمیٹلی کوئی بیٹسمین ہوگا، کوئی بالر ہوگا، کوئی فیلڈر ہوگا، جہاں بھی کوئی کھڑا ہوگا الٹیمیٹلی اس کا سکور بورڈ کدھر جائے گا؟ بہتر ہوگا. جب بال ہے گھر میں، نشے سے نجات یا غصے سے نجات یا رولے سے نجات، جو بھی ہو، فساد سے نجات یا بے چینیوں سے نجات. کون ہے جو گھر میں کہتا ہے جی میں تو بے چین رہنا چاہتا ہوں؟ کوئی کہتا ہے؟ یہ کوئی مرضی سے نہیں ہوتا. یہ جو میں بے چین رہنا چاہتا ہوں، یہ جو مجھے غصہ آ جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے، کون ہے جو چاہتا ہے؟ کون عورت ہے جو اپنے خاوند کے لیے اچھا کھانا نہیں بنانا چاہتی؟ ہر عورت چاہے گی کہ وہ بہترین کھانا بنائے، اور خاوند کیا چاہتا ہے؟ بہترین کھانا بنے. بچے کیا چاہتے ہیں؟ بہترین کھانا بنے. تو یہاں کامن پرپس جو ہے وہ ہے بہترین کھانا کچن کے اندر. لیکن اگر خاوند انتظار کر رہا ہو کہ میں پہلا نوالا لینے کے بعد میں نے اس میں کوئی کیڑا ضرور نکالنا ہے، اور اگر کھانا اچھا ہوا تو میں چپ کر کے کھا کے چلے جانا ہے، اگر صحیح ہو تو ہم چپ کر کے کھا کے پاسے ہو جانے ہیں. لیکن اگر نمک زیادہ ہو تو کھیوڑے دیے پچھوں، بیوی نے نمک زیادہ پایا، میں کہوں تو پچھوں کھیوڑے دیے. اپنی طرف سے اس نے بہت فنی جوک کیا. کسی طرف ایک ہی طرف دھیان جو پڑ جاتا ہے نا کہ میں کوئی لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. میاں بیوی کے درمیان جو لو بسٹرز ہے، یعنی جو ان کی محبت کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اس میں یہی چھوٹی چھوٹی انوائنگ ہیبٹس ہوتی ہیں. طاق میں رہنا، کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کرنا جس سے کہ دوسرے کی دل آزاری ہو، جس سے کہ ایموشنل کنیکشن ٹوٹ جائے، اور اسی طرف دھیان ہونا، وائڈر سکیل پہ نہیں دیکھنا. ہیومن برین ایک وقت میں ایک ہی جانب سوچتا ہے. اگر آپ بزنس مین ہیں اور ہر وقت آپ سیونگ کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کی ارننگ کا کیا ہوگا؟ آپ کی سیونگ کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، ارننگ کوئی نہیں ہوئے گی، کیونکہ ہیومن برین ایک وقت میں ایک چیز کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں رات کو جو بلڈنگیں ہوتی ہیں جگمگ جگمگ کر رہی ہوتی ہیں لائٹیں، اس میں کوئی لوگ ہوتے ہیں؟ اس وقت کوئی لوگ نہیں ہوتے، اور وہ بلڈنگیں بند ہوتی ہیں. ان کے اے سی چل رہے ہوتے ہیں کہ بند ہوتے ہیں؟ چل رہے ہوتے ہیں. اور صبح لوگ جب جاتے ہیں دفتر کھولتے ہیں اور جا کے وہاں بیٹھتے ہیں، جا کے کام شروع کر دیتے ہیں. امریکہ بہت غریب ملک ہو گیا. نہیں ہوا نا، کیونکہ ان کی نظر کدھر ہے؟ ارننگ پہ. کن کے ذریعے؟ چائنا والوں کے ذریعے، ملیشیا والوں کے ذریعے. چائنا نو ٹھیکہ دیتا ہے تسی سیل فون بناؤ، پیسے سانو کر لے جاؤ. یہی کرتے ہیں نا وہ. سیونگ کرنا گھر میں خاتون خانہ کا کام ہے. ہو سکتا ہے بچوں کا کام ہو، لیکن جو گھر کا سربراہ ہے اس کا کام سیونگ کرنا نہیں ہے. اس کا کام کیا ہے؟ ارننگ کرنا. وہ ارننگ پہ لگا ہوا ہے، وہ سیونگ پہ لگے ہوئے ہیں، نیٹ ریزلٹ بتا دے. تو ہیومن برین ایک وقت میں ایک چیز پہ توجہ دیتا ہے. اگر ہماری توجہ ایک وقت میں یہ ہو کہ ہم نے نشہ چھوڑنا ہے، اور دوسری بہت ساری توجہ اس طرف ہو کہ ہم نے پرانے دوستوں کو ملنا ہے، تو دونوں باتیں نہیں ہو سکتی. ایک بات ہوگی. گھر میں بھی جب ایک والد اور ایک بیٹا آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم باز کیوں نہیں آتے، تم نشہ کیوں کرتے ہو، اور وہ کہتا ہے کہ جی تسی میرے نال کدی پیار ہی نہیں کیتا، تسی مینوں بچپن دے وچ ماریا سی اور ٹائم نہیں دیا اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا.
اور یہ دو تگڑے لوگ جو بہت پیارا رشتہ رکھتے ہیں جب مسلسل لڑتے رہتے ہیں تو کوئی دنیا کا نیک پرپز اس سے حل ہوتا ہے. اور اگر ونس فار آل آپ سمجھ لیں کہ نہیں گھر میں غصہ کوئی نہیں کرنا, باہر بھی نہیں کرنا, چلو ہم گھر کی بات کر رہے ہیں, گھر میں غصہ نہیں کرنا, غصے سے ایموشنل کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. غصے سے میں دیکھتا ہوں اپنے بچے کی نظروں میں مجھے کوئی محبت نظر نہیں آتی تو میں نے غصہ نہیں کرنا. کوئی دل آزاری ہو گئی ہے, تھوڑی خاموشی اختیار کر لینی ہے, لیکن محبت کا جو چراغ ہے دل میں وہ جلتا رکھنا ہے. اور پھر آپ کسی وقت بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں یار کیا مسئلہ ہے تمہیں, اچھا مجھے بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. کئی دفعہ ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ایسے کرتے ہیں, کئی دفعہ وہ ان کو بہت مثبت طریقے سے بھی دیکھتے ہیں. کسی بچے کے نمبر اچھے نہیں آ رہے تو اس کو بلا کے کمرے میں پوچھتے ہیں کہ یار تمہیں زندگی میں کیا مسائل چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میرے ماں پیو بڑا لڑتے نے, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ. تو وہ اب وہ بات اس پہ نہیں کر رہا کہ تم فیل کیوں ہو گئے ہو انگلش میں یا میتھ میں تمہارے نمبر کیوں نہیں اچھے آئے, وہ بات کر رہے ہیں یار تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے. تو ایموشنل کنیکشن کا کیا ہوگا, تو وہ کہے گا, ٹیچر اس کو کہے گا یار ٹھیک ہے تمہارے ماں باپ کے یہ مسائل ہیں لیکن تم اپنے جو دائرہ کار ہے کیوں نہیں اس کے اندر آ جاتے, جو تمہارا سرکل ہے انفلوئنس کا ابھی اس کو ذرا چھوٹا کیوں نہیں کر لیتے. یعنی ہم سب کا ایک انفلوئنس کا سرکل ہوتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے, ہم تھوڑے لوگوں کو یا زیادہ لوگوں کو اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کے اوپر. اور اگر ہمارا سرکل اور انفلوئنس تھوڑا چھوٹا ہو شروع میں اور ہم اس کو آہستہ آہستہ ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. ایک بات کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الٹیمیٹلی میں چاہتا کیا ہوں, اور یہ اگر میں 23 گھنٹے یاد رکھتا ہوں اور 1 گھنٹہ بھول جاتا ہوں تو کیا ہوگا, بات ختم. 24 گھنٹے یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہ کوئی والدین 24 گھنٹے بھولے رہتے ہیں یا اولاد 24 گھنٹے بھولی رکھتی ہے. موسٹ آف دی ٹائم ہمیں یاد ہی رہتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن ہمیں موسٹ آف دی ٹائم اس بات کو یاد نہیں رکھنا. اس بات کو ہمیں 24 گھنٹے یاد رکھنا ہے. کیونکہ مجھے بتائیں سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے جو سڑک پہ نظر ہوتی ہے آپ کی وہ آل دا ٹائم رہنی چاہیے یا بیچ میں 2-1 منٹ آپ ادھر ادھر بھی دیکھ لیں, واٹ ایور یار 10 سیکنڈز کے لیے ذرا ادھر نظر کر لیں, اس میں بھی ایکسیڈنٹ ہی ہوگا. اور اگر گھر میں آپ خیال رکھتے ہیں, سارا دن اپنی اولاد کے لیے کماتے ہیں اور محنت کرتے ہیں, لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں اولاد سے, کہتے ہیں میں سب کچھ تمہارے لیے کرتا ہوں, اور پھر 15 سیکنڈ کے لیے چہرے پہ بہت برے تاثرات لا کے تو ان کو فٹے منہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا, یا کوئی اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد گلے لگا کے کہتے ہیں اچھا چلو برگر منگا دوں یا کچھ یہ کر دوں. اٹ ڈزنٹ ورک. یہ ہر وقت نظر جو ہے بال پہ ہونا, سڑک پہ ہونا, اپنے بڑے مقصد پہ ہونا, اور جو بھی اس میں بے چینی ابھرتی ہے اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنا. میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی جو انکنٹرولبلٹی ہے یا انپریڈکٹیبلٹی یا انسرٹنٹی, اگر ہم اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا. کیونکہ یہ ریسرچ کہتی ہے کہ ہماری زندگی کا جو مزہ ہے وہ ان 3 چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آج شام جو 1 ڈے میچ ہونا ہے, اگر رزلٹ مجھے پہلے پتا ہو تو کیا ہوگا, اچھا اگر میرے کنٹرول میں ہو کہ اس کا کیا رزلٹ آئے, مزہ نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا, حالانکہ بڑا دل کرتا ہے کنٹرول کرنے پر, گیم کا مزہ نہیں آئے گا. ایک زمانے میں آسٹریلیا نے اتنی گیمیں جیتی کہ آسٹریلیا کے لوگوں نے کرکٹ کا مزہ لینا چھوڑ دیا. وہ کہا جی اسی جتنا ہے, پھر اور کنے جتنا ہے. تو اتار چڑھاؤ, انسرٹنٹی, انکنٹرولبلٹی, انپریڈکٹیبلٹی کہ کیا ہوگا, یہ ہے زندگی کا مسالہ, یہ ہے زندگی کا لطف دوبالا کرنے والی چیزیں. میں تو انپریڈکٹیبلٹی کی جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یار کی بنے گا میرا, یا پتہ نہیں میرے نمبر چنگے آن گے کہ پیڑے آن گے, اس چیز کی تڑپ لگ جانا, یا پتہ نہیں مجھے نوکری سے فائر تو نہیں کر دیا جائے گا, پتہ نہیں. یہ ہے نا انپریڈکٹیبلٹی, پتہ نہیں میرا ویزا لگے گا کہ نہیں. یعنی انپریڈکٹیبلٹی ہے, انکنٹرولبلٹی ہے, یہ جو ملتے جلتے کانسیپٹ ہیں. لیکن اگر ان کو دیکھ کے ہم کہیں یار پھر ایسے ہی ہے, دیر از نو وے ٹو نو بیفور ہینڈ, پہلے پتہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں,
کوئی طریقہ ہو تو بندہ کر لیتا ہے. مثال کے طور پر آج شام آپ نے دعوت کرنی ہے اپنے گھر کے لان میں اور آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ شام کو بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. 20 سال پہلے شاید ایسا ممکن نہیں تھا, تو اس وقت آپ کیا لان میں دعوت نہیں کرتے تھے؟ اس وقت بھی آپ کرتے تھے. اور اب آپ تھوڑا پتہ کر سکتے ہیں تو پتہ کر لیں, لیکن کئی چیزوں میں آپ نہیں بھی پتہ کر سکتے. اگر آپ کو پتہ چل جائے ہر چیز کا کہ سونے کا ریٹ اوپر جائے گا کہ نیچے جائے گا, تو یہ دنیا چل نہیں سکتی. اگر ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ سونے کا ریٹ کل اوپر جائے گا کہ نیچے جائے گا, یہ دنیا وہیں رک جائے گی, تو کاروبار رک جائے گا. لیکن اگر کسی بندے کو پتہ چلے اور کسی کو نہ پتہ چلے تو دنیا چلے گی, کیونکہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ ریٹ نیچے جائے گا, کوئی سمجھ رہا ہے کہ ریٹ اوپر جائے گا, اور وہ اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. کوئی پھر اس سے فائدہ اٹھائے گا, کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا. جو فائدہ اٹھائے گا اس کو مزہ آئے گا, پر اس کو پہلے پتہ نہیں تھا. جو پریڈکٹیبلٹی ہے ہماری زندگی میں, جیسے کہ ہمارا ایک پیشنٹ ہے چھٹی کر کے جا رہا ہے, پریڈکٹیبلٹی کیا ہے کہ وہ کیا کہے گا کہ میں دوستوں کو ملنا ہے کہ نہیں ملنا. نشہ چھوڑنا ہے تو دوست بھی چھوڑنے پڑیں گے. یہ ان کے درمیان ایک بڑا ہی عجیب و غریب ریلیشن شپ ہے آپ کے دوستوں میں اور آپ کے نشے میں. تو یہ لازم و ملزوم قسم کی چیزیں ہیں, یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں, ان کو دیکھ لو. اچھا وہ کیا کہے گا کہ مجھے پیسے ڈھیر سارے دیں کہ نہ, یہاں سے جانے کے بعد پیسے کڈو ساڑھے پیسے. تو پریڈکٹیبلٹی جو ہے, جب آپ کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے تو آپ بیٹھے رہتے ہیں آرام سے. یو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو سیل فون یوز کرنا ہے, میں نے تو یہ جناب لیپ ٹاپ تو ضرور یوز کرنا ہے. تو پہلے بات ہوگی نا, اور جب پہلے بات ہوگی اور وہ جواب دے گا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ سچ بول رہا ہے دل سے یا آپ کو لارا لپا لگا رہا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں ولنگ ویز میں یا ریہیب میں, جب آپ بات کرتے ہیں کہ دیکھو جی ایتھے تسی اس کام لے آئے ہو, ریہیبلیٹیشن لے آئے ہو, تے ہن جا کے تے تسی کی کرو گے, دیکھو یہ ہیں آپ کے سٹینڈز, یہ آپ نے ماننے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ ہاں ہن میں مننا گا. کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بندہ فالو اپ میں بھی آنے کا ذہن رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کہ کس کی ذمہ داری ہے کہ پتہ کرے, کس کی ذمہ داری ہے کہ اس ایشو کو سیٹل کرے کہ اس کے گھر والے اور وہ ایک ہی پیج پہ ہو جائیں. گھر والوں کو پتہ ہو کہ یہ جا کے یہ کرے گا, اور اس کو بھی پتہ ہو کہ میں نے جا کے یہ کرنا ہے. اور یہ چیز بات چیت میں کیسے پتہ چلے گی؟ کراس کویشچننگ ہو رہی ہے, اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چلے گا, اس کے فیشیل ایکسپریشن سے پتہ چلے گا, اس کے آئی کانٹیکٹ بنانے نہ بنانے سے پتہ چلے گا, اس کی ٹون آف وائس سے پتہ چلے گا. تو اگر اس کے فیملی ممبر 4 ہیں اور علاج کرنے والے بھی 4 ہیں جو مل کے بیٹھ کے اس سے بات کرتے ہیں, تو یہ 8 لوگوں کو کوئی پتہ نہیں لگے گا کہ انہیں جا کے کی کرنا ہے. سب پتہ چلے گا. کیا پتہ چلے گا کہ اس نے جا کے کیا کرنا ہے. تو پھر بات کس موضوع پہ ہونی چاہیے, اور وہ جو جواب دے گا تو اس جواب کے بارے میں آپ کا انالیسز کیسے ہوگا. دیکھیے آپ امتحان میں ایک لکھتے ہیں سوال کا جواب, تو ممتحن پڑھتا ہے اور آپ کو نمبر دے دیتا ہے, کیونکہ آپ نے جو کتاب میں پڑھا تھا رٹا لگا کے وہ آپ نے لکھ دیا ہے. تو یہاں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں جا کے فالو اپ میں رہوں گا, وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں جا کے آپ کی عزت کروں گا, میں تلافی کروں گا, جو میں نے آپ کو اتنے سال کھپایا ہے وہ میں یاد رکھوں گا کہ میں دیندار ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ میں دیندار ہوں؟ آپ کے رویے سے کیسے پتہ چلے کہ آپ اپنے آپ کو دیندار مانتے ہیں, آپ مقروض مانتے ہیں اپنے آپ کو؟ اچھا اگر کوئی دور 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہوں اور آپ یہاں سے بیٹھ کے باڈی لینگویج دیکھ رہے ہوں, تو کیا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ 2 بندے کون ہیں آپس میں اور یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یا اگر کوئی بندہ سیل فون پہ کسی سے بات کر رہا ہو اور وہاں 15 میٹر دور بات کر رہا ہو, کوئی ایک ٹین ایجر 19 سال کا, اور وہ بات کر رہا ہو, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس سے بات کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو لفظوں کے ذریعے ہم پیغام دوسرے تک پہنچاتے ہیں اس کی اہمیت صرف 7% ہے. 7% یعنی 7%. 93% آپ کی باڈی لینگویج,
کچھ آپ کی حرکات و سکنات، آپ کے فیشل ایکسپریشن اور آپ کی ٹون آف وائس سے پتہ چلتا ہے. اب لفظ چاہے کچھ بھی کہہ رہے ہیں، مجھے بتائیں لفظوں کی کوئی ویلیو ہے؟ دوستوں سے ملتے ہیں، بعض اوقات پرانے دوست ملتے ہیں یا سہیلیاں ایک دوسرے کو ملتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں کہ تھے ہنی تو کتے کمینی کئی دن دی شکل ہی نہیں دکھا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس کو لکھا جائے تو پیغام کیا نکلتا ہے اور اصل میں پیغام کیا ہے؟ اصل میں پیغام یہ ہے کہ آئی واز مسنگ یو، لیکن لفظ تو کچھ اور بولے. میرے کوئی میڈیکل کالج کے ایک دوست آئے تو میں نے کہا کیا ہوا؟ بہت عرصے کے بعد آئے ہیں. کہتے یار تیرے نال مل کر مزہ نہیں آتا. میں کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کیا کہتے یہ تم آپ جناب کرتے ہو. میں کہا یار مجھے تو، کہتے یاد نہیں وہ ہم میڈیکل کالج میں ہوتے تھے تو کیسے بات کرتے تھے. لفظوں سے زیادہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، جو فیشل ایکسپریشن ہے، ان کا تعلق ہوتا ہے. لفظ بے معنی ہے. 7% کی کیا ویلیو؟ بالکل بتانا چاہیے، لیکن لفظوں کی ویلیو کتنی ہے؟ 7%. تو باقی کیسے بتانا چاہیے؟ حق کر کے. یہ باڈی لینگویج ہے، ان کے چہرے کو تھپ تھپا کے. تو خالی لفظوں سے تو نہیں نا بتانے کے لیے کہا، لیکن لفظوں کا جو 7% ہے اس کو کھو نہ دیں، وہ بھی کہیں. لیکن اگر آپ لفظ کہہ دیں آئی لو یو، ایسے کر لیں. شروع میں ایسے ہوتا ہے نا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے اور آپ کے جو الفاظ ہیں وہ آپس میں مرج کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کو انہیں ملانا آ جاتا ہے تو مرجر سے بات بنتی ہے. جب والدین نے بھی آپ کو گود میں پالا ہوا ہے اور بہت چھوٹے تھے تو تب سے پالا ہوا ہے، تو ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو یہاں ہمارا بات چیت کرنے کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ کیا پتہ نہیں چلتا ہمیں ایک دوسرے کا، فیملی ممبرز کا، باپ بیٹے کا، ماں بیٹے کا، کیا پتہ نہیں چلتا؟ ہمیں سب کچھ پتہ چلتا ہے. اور جب ہم پھر اپنے دل کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مشکل کیوں لگتی ہے بطور ماں باپ کے؟ ہم نو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اور نو کہنے کے لیے ہمیں غصے میں کیوں آنا پڑتا ہے؟ جب تک وہ کہتے ہیں نا تپ لگ سی تے ٹھس کر سی. پرانے زمانے میں اسلحہ جو ہوتا تھا نا وہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے پہلے گاڑیاں بھی سویرے گرم کرتے تھے اور پھر سٹارٹ 5 منٹ رکھو پھر چلاؤ. ہون نہیں ایسی کوئی ضرورت، بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں. تو پہلے اسلحہ ایسا ہوتا تھا فوجوں میں کہ صبح اٹھا کے سارا دھوپ میں رکھ دیتے تھے، گرم ہوتا تھا تو پھر چلتا تھا. اب ایسا نہیں، اب تو چلتا ہے. تو وہ اس زمانے میں فوج میں جو لوگ تھے تو کسی افسر نے کہا کہ وہ کرتے نہیں شروع، اپنی نشانے بازی کی پریکٹس شروع کرو. کہتے جی توپ لگ سی تے ٹھس کر سی، آپ پہ تپ سی تے ٹھس کر سی. تو ماں باپ کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ جب تک تپے نہیں ان سے بات نہیں ہوتی، ٹھنڈے نہیں بات ہوتی. جب تک تپے نہیں وہ اس وقت تک بات نہیں کر سکتے. اور جب تپ کے بندہ بات کرتا ہے تو پھر کچا دھواں تو لازمی ہے نا، پھر تھوڑا بہت لوز ٹاک بھی منہ سے نکل ہی جاتی ہے. اچھے سمجھدار لوگوں سے نکل جاتی ہے. اچھے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ ان سے بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. سمجھدار، اچھے سمجھدار، بڑے عہدوں پہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، تپ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بات کرنے کے لیے پہلے تو ٹھنڈا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تپ جاتے ہیں تو دماغ کام نہیں کرتا اور جب تپتے نہیں تو زبان کام نہیں کرتی. یہی ہے نا، عجیب ڈیلیما ہے نا. قائد اعظم نے پاکستان بنایا، لوگ بڑے خوش ہوئے اور لوگوں نے قائد اعظم کو جو جھنڈے تھے پاکستان کے، وہ جھنڈے پاکستان کے بہت سارے ایویں لوگوں نے 100 جھنڈے بنا کے بھیجتے، 1000 بھیجتے. قائد اعظم کہتے یار کیوں پیسے ضائع کرتے ہو، غریباں دے کول پیسہ نہیں، کپڑے نہیں، تو تسی جھنڈے نہ بھیجا کرو. لیکن لوگ بھیجی جاتے تھے. تو اخیر قائد اعظم نے ان کا یہ حل نکالا کہ جو غریب لوگ آتے تھے تو ان کو وہ جھنڈے بانٹ دیتے تھے، کہتے تھے ایدے کپڑے بنا لو. تو ایک بندہ ہے وہ جھنڈا لے کے گیا تو اگلے دن آ کے تو قائد اعظم کو کہتا ہے جی یہ جھنڈا تسی واپس رکھ لو، میرے کام دا نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو کپڑا بنا لے، تو اینو کچھ نہ کچھ لنگی دے طور تے تو کچھ کر لے. تو وہ بندہ کہنے لگا جی بڑی مشکل ہے، جے تے میں اینو اس طرح بننا وا تے لیگ ننگی ہو جاندی ہے، تے جے میں اس طرح بننا تے مسلم ننگا ہو جاندا ہے، تے اے میرے کام دا نہیں. تو جب مطلب والدین بھی کتنی مشکل میں ہیں کہ جب وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو بات نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے آپ کو تپاتے ہیں. جب تپ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اور نئے مسائل ہو جاتے ہیں. بات کرو تو مشکل، بات نہ کرو تو مشکل. کیونکہ منڈے کے دن ہم جو بات کرتے ہیں وہ کروشل کنورسیشن کے بارے میں کرتے ہیں کہ جب اوپینینز ویری کرتے ہیں، میرا کچھ اور اوپینین ہے، بیٹے کا کچھ اور اوپینین ہے.
جب سٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں کہ اگر بات نہ بنی تو بچہ دوبارہ نشے میں پڑ جائے گا، اور جذبات بڑے اچھلے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں مجھے یہ بتائیے کہ کروشل کنورسیشن سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو جذبات بہت زیادہ ابھرے ہوتے ہیں ان پہ قابو پانا عین ممکن ہے. جو اختلاف رائے ہے اس کو صحیح کرنا تھوڑا وقت مانگتا ہے، اس کے لیے بات چیت چاہیے، اس کے لیے ہمیں تبادلہ خیالات چاہیے، اور نفع نقصان تو ہے ہی ہے اونچا. جب کوئی فیملی میں نشے کی بیماری میں پھنسا ہوتا ہے تو نفع نقصان تو پھر پورے گھر کا ہے. اور جس چیز پہ ہم کام کر سکتے ہیں وہ ہے بکھرے ہوئے جذبات، اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. اور جب بکھرے ہوئے جذبات ٹھنڈے کرتے ہیں تو ہماری زبان گنگ ہو جاتی ہے. تو زبان کو بھی چلانا ہے، جذبات ٹھنڈے رکھنے ہیں، زبان کو بھی چلانا ہے. اس کو کہتے ہیں کروشل کنورسیشن، اور یہ ہم ہر منڈے کو یہاں باقاعدگی سے سیکھتے ہیں. اچھا، اگر آپ کو میں کہوں کہ جتنی چیزوں سے بھی ایموشنل کنیکشن ٹوٹتا ہے، مثال کے طور پر اگر والدین احسان جتاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یا کوئی باس احسان جتاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کوئی دوست کسی دوست کے ساتھ احسان جتاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایموشنل کنیکشن کا کیا ہوتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. کسی صورت کبھی کسی پہ احسان جتانا چاہیے، کسی صورت، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے احسان کیا ہے تو اس کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. اب جتانے کی کیا ضرورت ہے، پتہ تو ہے دونوں، جو بات اگلے کو پتہ ہے وہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو احسان جتانا یہ سوچ کے کہ شاید یہ بھول گیا ہوگا، نہیں. اولاد کو بھی آپ احسان نہیں جتا سکتے کہ تمہیں پالا پوسا، تمہیں جوان کیا، تمہیں یہ کیا، تمہیں وہ کیا. یہ ساری ویسٹیج آف انرجی ہے، اور اس کی بڑی کاسٹ ہے کہ احسان جتایا جائے. کوئی فائدہ کہ آپ جب بھی بائنگ ڈیسیژن کرتے ہیں آپ انہی کے حق میں بائنگ ڈیسیژن کرتے ہیں. دے نو اٹ کہ آپ کے ساتھ ان کا ایک ایموشنل ریلیشن شپ ہے جس کو قائم رکھنا ہے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے، اچھی سروس کے ذریعے، پروڈکٹ دے کے اور غصہ نہ کر کے. اگر ایک اسٹیشن پہ گاڑی رکی ہے اور آپ بھاگ کے اتر کے جا کے کسی سے چائے مانگ رہے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ اب آپ نے زندگی میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آنا. لیکن ایک باپ جس نے بیٹے کے ساتھ قدم قدم پہ چلنا ہے، جس نے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، جس نے بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، جس نے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کو ایموشنل کنیکشن کی پرواہ ہونی چاہیے کہ نہیں، کہ میرا جو جذباتی تعلق ہے وہ نہ ٹوٹ جائے. اور جو جذباتی تعلق ہوتا ہے بس یہی تعلق ہوتا ہے، باقی سب حقیقتیں پیچھے ہیں، جذباتی تعلق آگے ہے. آپ دیکھیے کہ جب جذباتی تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے. فیملی ممبرز کے ہتھوں فیملی ممبرز کی جان جاتی ہے. آپ روز ٹی وی پہ خبریں دیکھتے ہیں، تو جب بھی آپ اپنے پیاروں کے معاملے کو دیکھتے ہیں تو جذباتی تعلق توڑنا عاقبت نا اندیشی ہے. پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بات نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ یس کریں گے. آپ نہ بھی کریں گے لیکن پھر اپنی فرسٹریشن پہ قابو پائیں گے. جب آپ نہ کریں گے تو دوسرا آپ پہ داد و تحسین کے ڈونگرے نہیں برسائے گا، پھول نہیں پھینکے گا. دوسرا پھر کسی نہ کسی طریقے سے پروٹیسٹ کرے گا، کوئی پاؤں پٹکے گا، کوئی دروازہ بینگ کرے گا، کوئی سیل فون اٹھا کے پرے پھینک دے گا، کوئی پلیٹ اٹھا کے پھینک دے گا. تو صرف اس کو غلطی کرنے دیں. آپ نے کوئی غلطیوں کا میچ ڈالا ہوا ہے کہ وہ غلطی کرے تو میں بھی غلطی کروں. یہ اسٹڈی جو ہے 100 سالہ اسٹڈی ہے، پر انہوں نے اس کو اور پرولونگ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور اس میں سے 90% لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، 750 لوگوں میں سے، اور انہوں نے ان کے بچوں کو اسٹڈی میں شامل کر لیا ہے. اور جان ایف کینیڈی اس اسٹڈی کا حصہ تھا، اور انہوں نے اس میں 3 فیکٹرز بتائے کہ یہ آپ کے خوشی اور لمبی زندگی کے راز ہیں. اور اس میں ایک تینوں میں سے ہے کہ آپ کا پسندیدہ لائف پارٹنر آپ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پہ حاصل کر چکے ہوں. 1 پسندیدہ جاب اور پسندیدہ لوگ. پسندیدگی کا اس میں بہت تعلق ہے، اور پسندیدگی کا ایموشنل کنیکشن کے ساتھ بہت تعلق ہے. جیسے لوگ
رشتوں میں پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، اسی میں سارا راز ہے کہ مزہ آئے گا کہ مزہ کرکرا ہوگا. سو ہمارا فوکس جو ہے وہ اس ایک چیز پہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ جو ایموشنل کنیکشن ہے اس کو ہم نے پرزرو کرنا ہے. پر اس کا مطلب ہے کہ پھر اچھا یار کر لے تو نشہ کر لے، یہ اس کا مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اچھا یار جنہیں پیسے تو کہنا ہو پھر لے لے، یہ بھی نہیں. اچھا یار تو رات 3 بجے گھر آنا چاہنا ہے تو 3:30 آ جائے گا. تو آپ تھوڑی سی بات کر کے تو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار یہ نہیں ٹھیک. اور یہ بھی آپ اس وقت نہیں کہتے جب وہ رات 3 بجے آیا، آپ سویرے 11 بجے کہتے ہیں ناشتے کے بعد کہ یار رات جڑا تو لیٹ آیا ہے کی مسئلہ کی تیرے نال یار کی دکھی کی ہے تو مسئلہ کی تینوں یار. یہ تم دوستوں سے ملنے چاہتے ہو تو تمہیں تو پتہ ہے کہ پرانے سلپری دوستوں سے ملنا بیڑا گرک کرتا ہے. آؤ چلو گوگل پہ بیٹھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے وہاں پہ، تو آرام سے بھی تو بات ہو سکتی ہے نا. ایک باپ کی شخصیت جو کہ بھاری بھرکم ہوتی ہے اس کا ویسے ہی بڑا وزن ہوتا ہے. تو اگر آپ ویسے ہی ایک ایسی پوزیشن میں ہیں، والد کی پوزیشن میں یا باس کی پوزیشن میں یا حکمران کی پوزیشن میں، تو آپ کو کوئی بہت زیادہ غسیلے باڈی لینگویج یا الفاظ یا دھمکیاں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یو کین جسٹ ٹیل یور فیلنگ کہ یار میں تیرے کو چنگیاں امیداں رکھنا اے نہ کریا کر تو یار میں چاہتا ہوں کہ تم میری خوشی کا کوئی سامان کرو، آئی ڈپینڈ آن یو. ٹھیک یار میں خوشیوں کے لیے تمہاری طرف دیکھتا ہوں، تم میرے بیٹے ہو. یار میری اس محبت کا کوئی، میری ضرورت کا کوئی خیال کرو، تم میرے لیے بہت پیارے ہو، تم گفٹ ہو، گفٹ فرام گاڈ. جب تم آئے تھے تو میں نے تمہیں ایسے لیا تھا کہ یو آر گفٹ فرام گاڈ. تو یار وہی رہو، گفٹ فرام گاڈ. تو کیا فرق پڑے گا؟ یعنی فیئر جب آتا ہے کہ یار اتنا کچھ کر رہے ہیں یہ تو کوئی فرق ہی نہیں پیا. یہ اکثر والدین کہتے ہیں کہ یار تیرے نے پیسے لاتے نے تے کوئی فرق ہی نہیں پیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہوتی کہ فرق نہیں پڑا. فرق تو پڑتا ہے اور اس کو اکنالج کرنا ضروری ہے. اور اس کے بعد فیئر سے نہیں آپریٹ کرنا چاہیے. والدین کا چونکہ بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں بچے، تو وہ فیئر سے آپریٹ کرتے ہیں کہ یار نہ پڑھیا تے کی ہوئے گا، اگر نشہ نہ چھڈیا تے کی ہوئے گا. یہ دس از آل فیئر. محبت سے آپریٹ کرنا کیا ہے کہ یار جدوں نشہ چھڈ دے گا نا تے اے بہت ترقی کرے گا، اے بڑا پھلے پھلے گا. جدوں اے پڑھ جائے گا نا PhD تے بڑے ڈنکے وجن گئے دے. تو یہ ہے محبت سے آپریٹ کرنا. جب آپ اپنے آپ کو وہ سین دکھاتے ہیں کہ جب یہ نشہ چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا. اچھا جب اس طرح آپ سوچتے ہیں کہ جب یہ نشہ چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا، تو آپ کے جسم میں کوئی اور کیمیکل پیدا ہوتے ہیں یعنی نارکوٹکس. اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار جی اج راتی گھر آیا تو ریلیپس ہو چکا ہوا تو پھر کی بنے گا، تو اس سے ایڈرینلین پیدا ہوتی ہے. تو ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم فیئر سے آپریٹ کریں یا ہم لو سے آپریٹ کریں، کیونکہ فیئر کا اپوزٹ لو ہوتا ہے. فیئر کا اپوزٹ سائنس کہتی ہے کہ لو ہوتا ہے. فیئر کا اپوزٹ ویسے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ محبت. دیکھیے اس کمرے میں جو روشنی ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اندھیرا. جیسے 2 دفعہ اندھیرا ہوا اور پھر روشنی ہوئی، تو کیا اندھیرا اور روشنی ایک ساتھ اس ہال میں جگہ پا سکتے ہیں؟ تو آپ کے دل میں فیئر اور محبت ایک ساتھ جگہ نہیں پا سکتی. اگر ہم سچ کو جپھی ڈال لیں، سچ مچ کی سچ کو ہم امبریس کر لیں، تو یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم فیئر کو دل سے نکال لیں. اور جب ہم سچ کو امبریس کر لیتے ہیں تو ہمیں ایمپیتھی آ جاتی ہے. ایمپیتھی کا مطلب ہے کہ میرے بچے کو کون سی چیز تکلیف دے رہی ہے. ہر بندہ جس کا بچہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. سو ہی شوڈ نو کہ میرے بچے کو کیا تکلیف ہوتی ہے. اور پھر جب وہ ایمپیتھی سے آپریٹ کر رہا ہے تو پھر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. جو ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بچے کو کیا تکلیف ہے تو ہی ٹیکس رسپانسبلٹی. ذمہ داری وہ اپنے کندھے پہ لے لیتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ سچ کو امبریس کرتا ہے، اور سچ کو امبریس کرنے کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، پر بچے کے لیے سیفٹی کریٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ بچے سے پوچھتے ہیں کہ سناؤ کیا حال ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کریونگ ہو رہی ہے، تو آپ کہیں میں چپیڑ مارا گا منہ تے.
تو یہ سچ کو امبریس کرنا نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھے کریونگ ہو رہی ہے, تو آپ کہتے ہیں ہاں یار ہوتی ہے, بتاؤ میں کیا کروں, کہنے ہگ یو, تو وہ غصہ آگے سے نہیں کر رہا. تو اس کو یہ سمجھ بھی لگ گئی ایمپیتھی کہ اس بچے کو بڑی تکلیف ہے میرے بچے کو, اور پھر وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے کہ یار میں نہیں اس کی تکلیف دور کرنے میں مدد کروں گا تو کون کرے گا, میں اس کا والد ہوں. تو سارے کا سارا ریلیشن شپ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا کہ آپ بچے کو سچ بولنے کی توفیق دیں. وہ آپ دے سکتے ہیں سیفٹی کریٹ کر کے کہ تم سچ بولو گے تو کوئی سزا نہیں ہوگی پر کوئی انعام بھی نہیں ہوگا, لیکن تم سچ بولو گے تو سچ اپنا انعام خود ہوتا ہے. اور پھر آپ جب غور کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ میں ہوتا نا اس جگہ تو میرے بھی کڑاکے نکل رہے ہوتے. تو ایمپیتھی آ گئی, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یار بطور فادر آئی ہیو ایکسپیرینس, اور میرے ریسورسز ہیں, اور میں اس کو انگلی سے پکڑ کے ساتھ چلا سکتا ہوں, اور میں رسپانسبلٹی لے سکتا ہوں, میں نے اس کو پیدا کیا تھا, میں اس کو پیدا کرنے کا کارن بنا تھا. تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے اس روٹ پہ چلنے سے کہ بچے کو آپ کہتے ہیں کہ سچ بولو, اور جب وہ سچ بولتا ہے تو آپ پینلائز کرتے ہیں, تو اس سے کام خراب ہوتا ہے. جب وہ سچ بولتا ہے تو آپ تحمل سے سنتے ہیں, ایک لمبا سانس لیتے ہیں, کہتے ہیں یار تمہارا سچ سن کے ویسے مجھے کافی فرسٹریشن ہو رہی ہے لیکن میں اس پہ قابو پا لیتا ہوں. تو میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہیں تکلیف کیا ہے, کریونگ کیا ہوتی ہے, مجھے بھی اندازہ ہے, مجھے ڈائبٹیز ہے یا میں فلاں مسئلے میں ہوں اور میں وزن کم کرنا چاہتا ہوں اور مجھے فوڈ کریونگ ہوتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. تو چلو مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو اس سے ٹرن اراؤنڈ ہوتے ہیں ریلیشن شپ, اس سے بنتا ہے ایموشنل کنیکشن, اور الٹیمیٹلی چیزیں سیدھے دھارے پہ چلنی شروع ہو جاتی ہے. یہ انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں, خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.